سودا کے توشہ خاص سے گزشتہ ماہ بظاہر ایک غیر اہم اور معمولی سا واقعہ پیش آیا، مگر اس نے میری توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔ میری ایک بہت ہی پیاری رفیق کار ہیں، جنہوں نے کسی جگہ کسی عبارت میں شعبہ زندگی کی ترکیب کا استعمال کیا، اور پڑھنے والوں میں سے کسی نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اسے غلطی گردانا اور اس کی نشاندہی بطور غلطی کے کی۔ اور جب یہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو آپ شومی قسمت کہ انہیں بھی شاید اس چیز کا احساس نہیں تھا، انہوں نے بھی اس کو غلطی سمجھا، اور وہ اپنی معصومیت میں گھبرا گئیں، کیونکہ ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور حقیقتاً بہت زیادہ وہ اردو لغت کی تاریخ سے بھی اتنی واقفیت یا ہم میں سے کسی کی بھی زیادہ نہیں ہے۔ تو ان کی بے حد پریشانی تھی، اور مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ یہ بالکل درست ہے، علمی سطح پر بھی درست ہے، اور لغوی معنی اور اس کا جو استعمال ہے لغت کے اعتبار سے وہ بھی بالکل درست ہے۔ خیر میں نے اس کو کیا، لیکن اس سے وقتی طور پر ایک شاید اتنے زیادہ لوگوں میں ایک استاد بھی بعض اوقات گھبرا جاتا ہے۔ ہم سب انسان کسی بھی اچانک اس طرح کے حملے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ہم اپنا کام بہت حد تک ایمانداری سے کرنے کی پوری کوشش میں ہوتے ہیں۔ اور تبھی میں نے ریئلائز کیا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے کہ اردو زبان، ہم سب واقف ہیں کہ یہ زبان تو قریب اب 1000 برس کے قریب اس کی عمر ہونے لگی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایک ایسے خطۂ ارض میں یہ زبان اپنی نشو و نما کی سبھی مراحل سے، ابتدا سے لے کر اور اپنے لڑک پن سے اپنی جوانی اور پھر اپنی پختگی کی عمر کو پہنچی ہے، اور وہ خطہ عرض ہے ہندوستان کا۔ ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں پر پراکرتیں ہیں، وہ بہت زیادہ ملٹی کلچرل ایک خطہ عرض ہے، جہاں پر بہت سی ثقافتیں، بہت سی زبانیں، پھر اس کی تاریخ، عسکری تاریخ، اس کی سیاسی تاریخ بھی ایسی ہے کہ مختلف جو بیرونی عناصر تھے ان کی انٹرونشن بھی اس خطۂ عرض میں ہے۔ سو یہی وجہ کہ ہمیں اردو میں انگریزی کے، پرتگالی کے الفاظ بھی نظر آتے ہیں، صرف فارسی، عربی، پنجابی، سنسکرت کے الفاظ نہیں ملتے، بلکہ یہ سب بھی موجود ہیں۔ سو اردو ایک بہت ہی وسیع، بہت ہی بلیغ زبان ہے، اس کا شاندار مستقبل ہے، لیکن اس پر تھوڑی سی بات کی جانی چاہیے، کیونکہ جس وقت یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوا تو جنہوں نے نشاندہی کی ان کی جو ایکسس کہہ لیجیے، یا ان کے پاس جو ریفرنس تھا واحد، وہ یہ تھا کہ جی فرہنگ آصفیہ میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ لفظ درست نہیں۔ اب یہ حقیقت اردو کے جو طالب علم ہیں اور مجھ جیسے نالائق، وہ اچھے سے واقف ہیں کہ اردو صرف فرہنگ آصفیہ نہیں ہے، فیروز اللغات نہیں ہے، اردو لغت تاریخی اصول پر نہیں ہے، بلکہ اردو کی پہلی لغت جو ہے وہ عہد عالمگیری میں، اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ملا عبدالواسع بانسوی نے مرتب کی تھی، اور وہ اردو اور فارسی لغت تھی، اور وہ پہلی مستند لغت ہے، اور اس میں جو اصل ہندی الفاظ تھے ان کو اندراج کر کے، اور ان کے مترادفات جو تھے وہ عربی اور فارسی میں بھی دیے گئے، اور ان کے معنی کی تشریح فارسی میں کر دی گئی۔ یہ وہی لغت ہے غرائب اللغات، جس کو بعد میں آئی تھنک سراج خان آرزو جو ہیں انہوں نے 1750 میں اثر نو مرتب کیا۔ اب اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو فرہنگ آصفیہ ایک ضخیم اردو سے اردو والی پہلی لغت کے طور پر بہت مستند ہے۔ پھر ہم اگر فیروز اللغات کی بات کریں تو وہ مولوی فیروز الدین نے مروج کی، اس میں تقریباً 1.25 کے لگ بھگ الفاظ ہیں، جدید، پرانے، اور وقت کے ساتھ جو تبدیل ہوئے ہیں، محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، اس کی ہر طرح سے، مطلب ان کا کیا آپ کہہ لیجیے، اس میں تراکیب ساری موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو لغت تاریخی اصول پر ایک بہت بڑا کام ہے، جو کہ ہم میں سے بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ یہ ہمارے اردو لغت بورڈ نے ترتیب کیا، یہ اپنی نوعیت کی دنیا کی تیسری سب سے مستند
تیار ہونے والی لغت ہے. یہ 22 جلدوں پر مشتمل ہے. کس نے کس لفظ کو کب کس جگہ کس موقع پر استعمال کیا، اس میں اس کی پوری تفصیلات ہیں. یہ زمانی، تاریخی اور لسانی حوالے سے بہت ہی شاندار ریسرچ ورک ہے. یہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا تیسرا اور اردو زبان کا پہلا کام ہے. اردو فارسی میں بھی ایک 16 جلدوں پر مشتمل لغت تیار ہو چکی ہے، لیکن یہ جو 22 جلدوں والی اردو لغت تاریخی اصول پر ہے، یہ اتنا شاندار کام ہے. اس میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، وہ کب کس وقت بولے گئے تھے، کس دور میں ان میں کیا کیا تغیرات آئے. اس لحاظ سے یہ بہت شاندار کام ہے. اب اس کے آخری حصے کی طرف آ جائیں کہ جیسے شعبہ ہے زندگی ایک ورڈ ہے، تو اس میں ہائے جو ہے وہ فارسی کا طریقہ ہے کسی لفظ کی جمع بنانے کے لیے، شعبہ زندگی اور شعبہ ہائے زندگی. یہ ایک بہت سادہ سا اصول ہے، لیکن محدود علم جو ہے وہ خواہ کسی مضمون کا ہو، وہ زندگی کا ہو، ہمارے شعور کے سمجھنے کے لیے کوئی بات ہو، وہ ہمیشہ تنازعات پیدا کرتا ہے. لیکن چوں ہم خود کو عقل کل سمجھنے کے بجائے سیکھنے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، تو ہم ایک لچکدار رویہ کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر ہمیں کہیں یہ لگے بھی کہ یہ غلطی ہے تو ہم ایک دم سے کسی دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو جاتے. ہم اس بات کو بڑے اچھے پیرائے میں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور ضرور کہنا چاہوں گی کہ بطور استاد، بطور انسان، ہماری یہ پہلی اور آخری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم ہمہ وقت سیکھنے کے لیے تیار رہیں. جہاں ہم غلط ہیں خود کو ٹھیک کر لیں، جہاں دوسرا صحیح ہے اس کو سراہ لیں، اس کی پیروی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. بس رہے گا نام اللہ کا، پرفیکٹ وہی ایک ذات ہے. اور دوسرا میں اساتذہ کرام کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو آپ اپنے نالج کو وقت کے ساتھ ساتھ ضرور پڑھائیں. پڑھتے رہنے کی بہت ضرورت ہے. ہر شعبے میں آپ کو آگے بڑھنا ہے اور ہر دن کچھ نیا سیکھنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ بہت جلدی گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں گے. اور بالخصوص اگر آپ کو کوئی ایسا مقام مل گیا ہے، ویسے تو ہم میں سے کسی کو جو بھی مقام ملا ہے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں، لیکن خاص طور پر جن پر خدا اتنا مہربان ہو گیا کہ وہ کسی شعبے میں اس مقام پر بھی ہیں جہاں پر ان کی قابلیت اس سے ہرگز میچ نہیں کرتی، تو اللہ کی سطح کا شکر یہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو بڑھا لیں. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں. مجھے زمانوں پہلے میاں عمران مسعود، جب مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ تھی تو ان کے ساتھ کام کا موقع ملا. وہ اس وقت کے وزیر تعلیم تھے، اور میں بتا نہیں سکتی کہ جب میری ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی تو اس ملاقات میں وہ اپیرنٹلی ایک ہینڈسم آدمی تو تھے، لیکن ان کے پاس سوائے ان کے شاندار آفس اور شاندار لک کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی ایسی نہیں تھی جو اس وقت بھی مجھے متاثر کرتی. لیکن جس چیز نے مجھے ان سے پوری زندگی کے لیے متاثر کیا، جب مسلم لیگ کاف نے پنجاب میں بے انتہا تعلیمی اصلاحات لے کر آئے اور میاں عمران مسعود کے ساتھ جب ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور ایز اے ماسٹر ٹرینر میں وہاں پر گئی اور کریکلم ریویو اور وہ سارا پروسیس ہوا، میں نے اس آدمی کو دنیا کا شاندار ترین لرنر پایا. ان کو ایک پیپر کی ضرورت نہیں تھی. وہ اتنا پنجاب کی تعلیم، پنجاب کے اسکولز، پنجاب کے علاقے، وہاں کے مسائل کو جانتے تھے، اساتذہ کی مشکلات، تربیت اساتذہ کے کیا مسائل ہیں، ان کو اتنا جانتے تھے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پھر ان سے زیادہ کوئی وزیر تعلیم نہیں آیا ہوگا. اور اس کا مجھے بڑا قلق ہے کہ کیوں نہیں آیا، لیکن میں پوری زندگی سب سے زیادہ جو مروب رہی اور ان کا نام آج بھی مجھے بہت عزت سے یاد آتا ہے، خدا نے ان کو وہ کرسی عطا کی جس کی یقیناً ان کے پاس اس وقت جب وہ کرسی ملی تو قابلیت نہیں تھی، لیکن جب وہ مل گئی تو ان کے کسی بڑے کی دعا تھی، ان کے مزاج میں کوئی ایسی مثبت خدا کی عطا تھی کہ انہوں نے اس مقام کو جسٹیفائی کر دیا. انہوں نے بڑے سے بڑے آدمی کو یہ موقع نہیں دیا
کہ وہ ان کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس کرسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ سو جن لوگوں کو بھلے کنیکشنز کے ساتھ، بھلے کسی بھی اور وجہ سے کوئی ایسا مقام مل گیا جس کے ساتھ ان کی قابلیت نہیں میچ کرتی، کسی بھی شعبے میں، صرف تعلیم نہیں، یہ شکرانہ ہے کہ وہ اپنی قابلیت کو بڑھائیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جب آپ کا رب آپ کو کسی وجہ سے عزت، آپ کو رزق، آپ کو آسانی دیتا ہے، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ عملاً اس کا شکر ادا کریں اور اپنی قابلیت کو، اپنے رویوں کو اس کے مطابق کریں۔ سیکھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ جس مقام پر ہوں اس مقام پر ہونے کا اعتماد آپ میں تبھی آئے گا جب آپ اس کے لیے محنت بھی کریں گے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ میں اتنا اعتماد ہو، اگرچہ ہم سارا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ میں اردو کی بات کروں تو صرف اردو کے پہلے ناول میرات العروس میں جو رنگوں کے، جو زیورات کے نام موجود ہیں، جو کھانے کی ترکیبوں میں کچن کے مسالوں کے نام موجود ہیں، یا جو ہم میر امن کی باغ و بہار میں جو گھر کے سامان کی فہرست اردو کی دیکھتے ہیں، وہ ممکن نہیں۔ ایون میر امن کے تو باغ و بہار میں ایسے الفاظ ہیں جو آپ کی کسی لغت میں نہیں ہیں۔ اور پھر ان لغات کا جو میں نے فیروز اللغات فرہنگ آصفیہ کی بات کی، یا اردو تاریخی اصول کے بنا پر، یا غرائب اللغات کی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ ہماری نالائکی میں، جب برسوں پہلے کسی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں گرمانی میں ڈاکٹر رفاقت صاحب اس وقت وہاں پر ان کے ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کو کام کا موقع ملا۔ آپ کے تصور میں نہیں ہوگا کہ جس قدر شاندار لغات ہندوستان میں ترتیب دی جا چکی ہیں، وہاں پر تو لکھنؤ کی پوری الگ سے لغت ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ علم ہمیں بہت آتا ہے، جبکہ علم جو آپ کا بڑھتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے آپ سے زیادہ کوئی نالائق، آپ سے زیادہ کوئی بے وقت بندہ پوری دنیا میں نہیں۔ اردو اتنی وسیع زبان ہے کہ ہماری زندگیاں اگر لاکھوں سال کی بھی ہوں تو کوئی ایک شخص اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سب سیکھ لیا۔ سو برائے مہربانی پڑھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے، اور ایک کام اور کیجیے کہ جو سیکھ لیں، جو پڑھ لیں، اس کو شیئر بھی کرتے رہیے۔ بیسٹ آف لک۔